نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان نے ان کو دھوکے کے ساتھ پھسلا دیا جب انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کے نگیز ظاہر ہونے لگے، بس وہ چپکانے لگے اپنے اوپر جنت سے پتے۔ ان کے رب نے ان کو بلایا، فرمایا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا اس درخت سے، میں نے تمہیں یہ بات نہیں کی تھی کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخلہ، پھر شیطان کا ورغلانا، دھوکہ دینا، قسمیں اٹھانا اور اپنے آپ کو خیرخواہ ظاہر کرنا ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس درخت سے جو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اس درخت کو کھا لے گا یا تو فرشتہ صفت بن جائے گا اور پھر زیادہ دیر اس کو جنت میں رہنے کا موقع ملے گا، اور قسمیں اٹھا کر کہتا تھا واقعی ایسی بات ہے، میں بالکل نصیحت کرنے والا خیرخواہ ہوں تمہارا۔ حضرت آدم علیہ السلام پچھلی بات بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی تھی وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ آپ نقصان اٹھانے والے، حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار وسوسہ ڈالنے سے اس بات کا نسیان ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر کے فرمایا وَنَسِيَا، کہ دونوں بھول گئے۔ اور اس نسیان پر مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر یہ جو نسیان طاری ہوا، یہ نسیان اس حیثیت سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل بھول گئے، بلکہ اس حیثیت سے کہ اس جو حکم ہوا اس کی کیفیت بھول گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب یہ جو نہیں ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نہی عن الحرام ہوتی ہے اور ایک نہی عن المباح ہوتی ہے، یعنی حرام چیز سے روکا جائے اس کے قریب نہیں جانا، تو وہاں قریب جانا تو اللہ تعالیٰ کی سراسر نافرمانی ہے، اور مباح سے نہیں ہو تو وہ محض خیرخواہی کے لیے ہوتی ہے کہ بہتر ہے نہ جائیں، اگر چلے جائیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم انسان کو فرمائے وہ بھی کئی طرح کی ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ فرض ہے، نہیں قائم کرے گا اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا باغی شمار ہوتا ہے۔ اور جب انسان حج کے بعد احرام سے فارغ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار کرو۔ اب یہ شکار کرنا فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ، کچھ نہیں ہے، یہ محض اجازت کے لیے ہے کہ پہلے شکار کرنے کی اجازت نہیں، جب آپ اب احرام سے فارغ ہو گئے اب تمہیں اجازت ہے، تم کر بھی سکتے ہو، اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ احکام دو طرح کے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ حکم کی جو کیفیت تھی اس کو بھول گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم فرمایا ہے محض اباح تھا کہ آپ ویسے نہ جائیں تو بہتر ہے،
اگر اس میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، چلو تھوڑی دیر مزید جنت میں رہنے کا موقع مل جائے گا۔ جنت سے جانا تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا خلیفہ بنایا ہے، جنت کے اندر رہنے کے لیے تو اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات پر وہ جو پھل تھا وہ کھانے لگ گئے۔ فدلاہما بغرور، کہ اس نے اپنی چالاکی پر کامیابی پا لی۔ فلما ذاق الشجرۃ، ابھی یہ چکھا ہی تھا کہ بدت لہما سوآتہما، فوراً اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں لینا شروع فرما دی۔ اب یہاں ذاق الشجرہ، درخت کو چکھا، کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، صرف چکھنے کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس کو زیادہ کھانا یا تھوڑا کھانا، اس کو چکھنا یا اس کو کھانا، سب برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب سے روکا، اگر کوئی آدمی کہے کہ میں تھوڑا سا اس کو چکھ لوں، تو جس طرح اس کو پینا حرام ہے، چکھنا بھی حرام ہے۔ جو کسی دوسرے کی ملکیت کا مال ہے، اب اس کو جس طرح لینا حرام ہے، اسی طرح اس کا تھوڑا سا چکھنا بھی حرام ہے۔ ہمارے ہاں عموماً عادت ہوتی ہے، معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہے یہ بات کہ ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہے، اب حکم یہ ہے کہ اس سے خرید کر کھائیں۔ اب اس کو بغیر خریدے اس سے جا کر اس کی اجازت کے بغیر چیز اٹھا کر کھانا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ خریدنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دوران بغیر اجازت کے اگر اس کا طیب نفس نہ ہوا، اس کا دل اجازت نہیں دے رہا، اور یہ وہاں سے کچھ کھا رہا ہے، تو یہ حرام کھا رہا ہے، ناجائز ہے۔ یہ کہ میں تو اس کے سامنے کھا رہا تھا، وہ مجھے دیکھ رہا تو اس نے روکا تو نہیں، لہذا اجازت ہے، ایسا ہرگز مسئلہ نہیں ہے۔ اگر طیب نفس سے وہ خود اٹھا کر دیتا ہے کہ چکھ لو، اگر اچھا لگے تو لے لینا، ورنہ نہیں، پھر ہے اجازت۔ اس کے اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا کر کھا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال ضمناً یہ بات آ گئی۔ بدت لہما سوآتہما، کہ ننگیز ظاہر ہونا شروع ہو گئے، یعنی کپڑے اترنا شروع ہو گئے۔ تو وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فوراً جنت کے درخت، کیونکہ اور لباس تو وہاں تھا کوئی نہیں، جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم کے ساتھ چپکانے لگے۔ اس میں دو روایات ہیں کہ انجیر کے درخت کھڑے تھے تو ان کے پتے بھی توڑ کر چپکانے لگے، اور کیلے کے درخت تھے، اس کے پتے ذرا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو توڑ کر وہ چپکانے لگے۔ یہاں اس موقع پر ایک سبق کی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا اس جنت میں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے سامنے اس حالت میں آنے سے بھی شرما رہے تھے، اور اس پر وہ اپنے جسم کو چھپا رہے تھے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کے اندر یوں بغیر کپڑوں کے رہنا یہ فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے جسم کو جو شریعت نے ڈھانکنے کا جس کو فرض قرار دیا ہے، اس حصے کا کسی کے سامنے ظاہر کرنا یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، عورت کا سارا جسم ننگیز ہے، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس دورانیے میں اس درمیانی حصے کو عورت ظاہر کرتی ہے یا مرد ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ بالکل کپڑے الگ کر کے یا باریک کپڑے پہن کر، کسی طرح بھی، تو وہ انسانیت سے نکلا ہوا آدمی ہے، اس کی عقل نہیں ہے، وہ عقل سے بھی نکلا ہوا ہے، وہ لا یعقلون میں آتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی فطرت میں جو لباس ہے اس کو اپنے سے جدا نہ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ندا دی، وناداہما ربہما الم انہکما، ان کے رب نے ان کو آواز دی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب آنے سے روکا نہیں تھا؟ فرمایا تھا ولا تقربا هذه الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، یہ میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، یا آدم، اے آدم، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا دونوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں یہ بات فرمائی کہ شیطان کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس جنت سے نکال دے، تو اس کا ذرا دھیان رکھنا۔ لیکن اس موقع پر شیطان نے ایسے وسوسے ڈالے اور ایسا ورغلایا
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے یہ بات بھی اتر گئی۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے آج سبق یہ ہے کہ شیطان ہر وقت دھوکہ دینے کی فکر میں ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے اس نے جو آدم علیہ السلام سے بات ہمارے ابا سے جو کام کرایا ہے وہ دو کام کرائے۔ ایک یہ کہ حرام پر اللہ کی نافرمانی پر ان کو لگایا، یعنی رزق کے حوالے سے حرام راستے پر جا کے کھڑا کیا، اور دوسرا یہ کہ ان سے جو زینت کا لباس اور جو حیا کا لباس تھا، جو انسانی فطرت کا لباس تھا، اس کو جدا کرنے کی کوشش کی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک ہر انسان پر سب سے پہلے شیطان کے یہی دو چل رہے ہیں جو پہلے دن سے چلائے، کہ ایک تو سب سے پہلے حرام پر لگاتا ہے، جب انسان حرام کا ایک لقمہ بھی کھا لے اب اس کے بعد اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، انسانی فطرت کے جو تقاضے تھے وہ اس کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ لباس کے اترنے کو فخر سمجھتا ہے، عزت اسی میں سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں پھر وہ اس کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس شیطان کے ان دھوکوں سے ہر وقت بیدار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فدلاہما بغرور فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ وناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ فدلاہما پھسلا دیا ان کو، بغرور دھوکہ دے کر، فلما ذاق الشجرۃ جب دونوں نے چکھا درخت، بدت لہما سوآتہما ظاہر ہونے لگے ان کے لیے ان کے نگیج، وطفقا شروع ہو گئے، یخصفانی چپکا رہے تھے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتے، وناداہما آواز دی ان کو، ربہما ان کے رب نے، الم انہکما کیا نہیں روکا تھا میں نے تم کو، عن تلکما الشجرۃ تمہارے اس درخت سے، واقل لکما کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو، ان الشیطان بے شک شیطان، لکما کہ تم دونوں کا، عدو مبین واضح دشمن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور کیف نصیب فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اتار دے، اپنے نام کی لذت اتار دے، اپنی یاد کا سرور اتار دے۔ یا اللہ ہمارے دل سے دنیا کی پریشانیاں دور فرما، دل سے ہر قسم کے غموم اور ہموم دور فرما، دل سے دنیا کی محبت کو دور فرما، تکبر، کینہ، حسد، بغض، یہ دل کی روحانی بیماریاں ان کو دور فرما۔ یا اللہ تواضع ان کی ساری، صبر و شکر، یا اللہ اپنی ذات کے سامنے عاجزی ان کے ساری کی کیفیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حلال روزی میں وسعت عطا فرما، حرام کے لقمے سے بھی بچا، یا اللہ حرام کو چکھنے سے بھی بچا، یا اللہ حرام سے ہمیں دور فرما اور حرام کو ہم سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے اقربا، دوست، احباب سب کو یا اللہ دینداری نصیب فرما اور نماز کی لذت اور دینداری کی لذت نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کو یہ نعمت نصیب فرما۔ ہمارا ہر کام ہمیں عین سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرما، خلاف سنت کاموں سے ہمیں بچا، ہمارا خاتمہ ہمیں ایمان پر نصیب فرما، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں، ہماری اولاد کے سینوں میں اتار دے، ہماری نسل در نسل قیامت تک آنے والی
پوری نسل کو یا اللہ دینداری نصیب فرما، قرآن نصیب فرما، یا اللہ اٹھنے والے فتنوں سے، یا اللہ گمراہیوں سے، بے دین لوگوں کے، یہود و نصارہ کے پروپیگنڈے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔